أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللهم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللهم ارزقنی حیات سعادت و موت شہادت آمین اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جی اللہ کی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 پڑھیں گے۔ سسٹر عظمیٰ آپ اس کی تلاوت کر دیجیے گا پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ جزاک اللہ۔ جی یا ایھا الذین آمنوا، مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، الحمدللہ آپ سب اس کو آرام سے کر لیں گی اے اہل ایمان۔ آگے دیکھیں اجتنبو، اگر ہم اس کو توڑتے ہیں تو ایک لفظ ہے اجتنب اور واو الف۔ واو الف ہم سب کو پتہ ہے جمع کی علامت ہے۔ اجتنب جو ہے یہ الف جو لگا ہوا ہے یہ اجتنب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، اجتناب کرو، گریز کرو، تو اجتنب بن گیا اجتناب کرو، فعل امر ہو گیا، اور تم سب اجتناب برتو، ٹھیک ہے نا، گریز کرو، جمع کی وجہ سے واو الف کی وجہ سے تم سب آ گیا۔ کثیرن یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کثیر زیادہ تر، بہت زیادہ، اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ قلیل ہے، کم، ٹھیک ہے، اس کا جو قلیل ہے اس کا اپوزٹ ہے۔ من سے، ظنی، ظنی ہوتا ہے خیال کرنا، شک کرنا یا گمان کرنا، زیادہ تر یہ بدگمانی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کچھ خوش گمانی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں حسن ظن ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا، خوش گمانی ہے، تو یہ ہے زیادہ گمان جو ہے یہ بدگمانی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ویسے ہے خیال، شک یا گمان۔ ان نون جو ہے مشدد ہے اس لیے بے شک، باغ، بعض مطلب بعض، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے چند، ٹھیک ہے، اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے تمام، سارے، مگر یہاں ہے چند، ٹھیک ہے۔ ظنی دوبارہ آ گیا گمان۔ اسمن، اسمن یہ عربی کا ورڈ ہے، اس کو ہے گناہ، ناجائز کام، ٹھیک ہے، اسمن کا مطلب ہے گناہ۔ واو اور لا یہ نفی کے معنی میں آئے، نہ، ٹھیک ہے، منع اور نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ ہے تجسس، اس میں تا اور واو الف دو علامتیں ہیں، تا جو ہے وہ مخاطب کی علامت ہے، فعل مضاری، اور واو الف جمع، جسس جاسوسی کی اس میں وہ ہے، ٹھیک ہے، کھوج لگانا، بھیٹ ٹٹولنا یا خبر کی ٹو میں رہنا۔ تجسسو، تم، اگر یہ تا لگ گیا تو اب اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے، تم تجسس کرتے ہو یا کرو گے، اور اگر واو اور آگے لا لگا ہوا ہے تو اور نہ تم تجسس کرو، ٹھیک ہے، یہ کیا بن گیا، لات آ گیا نا، دیکھیں لا اور تا یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی فعل کے آگے یہ لگا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور نہ تم تجسس یا جاسوسی کرو، ولا اور نہ، یغتب، اب یہ دیکھیں یہ کس سے نکلا ہے، اغتبا اس نے غیبت کی، ٹھیک ہے، یغتب وہ غیبت کرتا ہے،
یا کرے گا. یہ غیبتن سے نکلا ہے. اردو میں یہ غیبت جو ہے یہ تائے مربوطہ کو کھول کے لکھا جاتا ہے, دیکھیں بڑی تا سے آتا ہے, اور عربی میں یہ گول تا سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ غیبت ہے. اور اب اس کے آگے علامت لگی ہے تو اس کا ترجمہ اسی طریقے سے بن جائیں گے, ولا اور نہ وہ غیبت کرے. ٹھیک ہے, یا لگی ہے تو وہ ترجمہ ہو جائے گا اور نہ وہ غیبت کرے, اور نہ غیبت کرے بعضکم. ٹھیک ہے, غیبت کرنے والا کا آگے آ گیا, یہ پیش ہے نا, تمہارے چند. ٹھیک ہے, بعضکم تمہارے چند, بعضن بعض کی, یعنی کہ تم میں سے بعض کی. ٹھیک ہے, اس طرح کی یہ وہ ہے. یا آپس میں, اس کا ترجمہ یعنی کہتے ہیں نا تم میں سے بعض کی, یا تم آپس میں ایک دوسرے کی, یہ اس معنی میں ہے. اور نہ تمہارے بعض کی غیبت کریں, یا تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یہ دونوں معنی اس طرح میں آتے ہیں. یہ جو بعض یہ نا یہ تھوڑی محاورتن لینگویج ہوتی ہے. اردو میں ہم یہ بول سکتے ہیں تمہارے بعض کی, تو ذرا ثقیل ہے, تو اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحبو, اب یہ دیکھیے یہ 3 علامتیں آ گئی ہیں, 2 علامتیں سٹارٹ میں. ایک تو یہ الف ہے, پھر یا, اور حب محبت پسند, یہ اصل ورڈ ہے. یا جو ہے یہاں پر کیا کے میننگز میں ہے. ٹھیک ہے نا, حمزہ استفہام ہم نے 3 طرح پڑھا تھا نا, یا تو وہ امر کے لیے آئے گا, یا وہ متکلم کے لیے ہوگا الف, یا وہ استفہام کے لیے. تو یہاں استفہام کے لیے, کوشچن کے لیے. مظاہرے کی علامت ہے یا, یعنی کہ وہ. ٹھیک ہے, واحد. خوب پسند کیا, وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے, کیا وہ پسند, اب آگے لگ گیا کیا وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے, یحبو وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا. ایحبو کیا وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے, احدکم, احد ہوتا ہے ایک, اور کم تم میں سے, یعنی کہ تم میں سے ایک. احدکم تم میں سے ایک. کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے. کیا پسند کرتا ہے, ان کے, اگر ان ہوتا تو اگر. ٹھیک ہے, ان کے. یا کلا, یا فعل مضارع کی, اکل کھانے سے آتا ہے. ٹھیک ہے, اکل حلال اور الفاظ میں ہوتا ہے. اکلا وہ کھاتا ہے, یا لگی ہوئی ہے وہ کھاتا ہے یا کھائے گا. لحمہ گوشت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اخی, اب اخی جو ہے یہ اخی اور ہی ضمیر لگی ہوئی ہے. اخی مطلب بھائی, ہی اس کا. ٹھیک ہے, اس کے بھائی, یعنی کہ اپنے بھائی کا. ٹھیک ہے, اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں, کیا وہ پسند کرتا ہے کہ وہ کھائے گا اپنے بھائی کا گوشت. ٹھیک ہے, میتن اس کی, اچھا یہ تا, اگر اسم میں 2 زبر کے بعد الف آتا ہے نا تو وہ کیفیت اس کی حالت کو ظاہر کرتی ہے. جیسے میتن مردہ, اور الف لگا ہوا ہے تو الف ظاہر کرتا ہے, تنوین لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, حالت کو ظاہر کرنے کے لیے تنوین لگائی جاتی ہے, یعنی کہ تنوین کے ساتھ یہ زبر ہے, اس کی حالت کیسی ہوگی اس گوشت کی, مردہ. یہ اگر پوائنٹ آپ کو اس وقت نہیں سمجھ آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا آگے اور ڈیٹیل میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اگر کسی اسم کے ساتھ 2 زبر کی تنوین کے ساتھ الف لگائے تو وہ اس کی حالت کی کیفیت بتاتا ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ, پس, کرہ یہ جو ہوتی ہے نا کراہیت سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تم سب, واو جمع, اور ہو اس ایک مذکر کی. یہ کیا ہے, یہ ضمیر ہے. یہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ ضمائر لکھے ہوئے ہیں, ہاں اس ایک مذکر کا, ہاں الف لگاؤ تو وہ ایک مؤنث کا. ٹھیک ہے, ہما ان 2 کا, ہم ان سب کا, اور سب سے مرد ہوں تو ہم, اور سب عورتیں ہوں تو ہننا. ٹھیک ہے, یہ غائب کے ضمائر ہیں. اور مخاطب کی ضمائر کیا ہے, کا, تیرا, کی, تیری. ٹھیک ہے نا, عورت کے لیے کی. جیسے جزاک اللہ ہم کہتے ہیں تو وہ مرد کا ہوتا ہے, جزاک اللہ ہم کہتے ہیں تو وہ عورت کے لیے. کما تم دونوں. ٹھیک ہے, کم تم سب مرد, کننا تم سب عورتیں. یہ ہننا اور کننا آپ کو نا سورہ اس میں بھی بہت نظر آئیں گی, جہاں عورتوں سے متعلق احکامات ہوں گے نا, وہاں آپ دیکھیے گا اس کو. تو یہ مخاطب کے ضمائر ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ اینڈ میں لگتے ہیں. اور
متکلم میرا اور ہمارا جو ہے اس کے لیے دو ہے، یا لگی ہوگی یا نہ، ٹھیک ہے. تو آگے اس جملے کا مطلب کیا بنے گا؟ اچھا یہ جب کسی کلمے میں جمع یا اچھا یہاں پر ایک چیز اور دیکھیے، تم جو ہوتا ہے نا، یہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، تم کے ساتھ اگر ہم کو کسی ضمیر کو لگانا ہوتا ہے نا تو اس میں واو کا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو یہ ہمارے سبق میں لیول 1 میں بھی آیا تھا، تمونا کر کے تھا، تو وہ تم کا ترجمہ تھا، پھر واو لگی تھی اور اس کے بعد نہ تھا، تو واو ایڈیشنل لگانی پڑتی ہے ہمیں تم کے بعد اگر کوئی ضمیر لگانا ہو. اچھا ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ جو علامت جمع ہے نا، سیکنڈ والی علامت، وہ گر جاتی ہے اگر لفظ میں آگے کوئی ہمیں وہ لگانا ہو ضمیر. اب جیسے واو الف جمع کی علامت ہے نا، تو واو الف کا واو الف گر جائے گا کیونکہ ہاں لگانا ہے. یہ آگے اور ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں. جیسے واتقوا اللہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہم پڑھ چکے تھے. یہاں پر دیکھیے گا آپ، اگر آپ نے یہ علامت دیکھی ہے، اگر کسی لفظ کے آخر میں واو الف واو نون یا نون ٹھیک ہے آ رہا ہے، اور مثنیٰ میں ایک تو الف آتا ہے تو اس کے آگے تو کوئی چیز نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے مثنیٰ میں الف نون اور یا نون. اگر کسی لفظ کے آخر میں یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری علامتیں جمع آ یا مثنیٰ کی آ رہی ہیں، تو سیکنڈ والی جو علامت ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی اگر اس کے آگے کوئی ضمیر آ رہی ہو، ٹھیک ہے. اس کو آگے اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں گے. تم اب جیسے واو الف ہے نا، یہ جمع کی علامت تھی، مگر یہ کیوں گر گئی؟ کیونکہ اس کے آگے ہاں آ رہی ہے، الف گر گئی، ٹھیک ہے. الف جو تھی واو الف کی وہ گر گئی. اگر یہاں پہ واو نون کی واو نون ہوتا تو نون بھی ڈراپ ہو جاتا، صرف واو ہوتی اور ہاں ہوتی، ٹھیک ہے. اچھا اب واتقوا اللہ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وا اور اتقوا اللہ، ٹھیک ہے. اتقو جو ہے یہ والا الف جو تھا وہ کس لیے تھا؟ امر کے لیے تھا. ہم نے پڑھا تھا کہ واو یا اور الف جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ حروف علت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بیمار حروف ہوتے ہیں، کمزور ویک لیٹرز ہوتے ہیں. تو اگر الف کسی ورڈ میں، جیسے تقوی ہے نا، تقوی جب آپ لکھتے ہیں تو واو اور یا آتا ہے، تو اس میں اگر جب الف لگاتے ہیں تو واو اور یا گر جاتا ہے، وہ اتق بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور واو الف یہ جمع کی علامت ہو گئی، ٹھیک ہے. اور ڈرو اللہ سے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ یہاں پر اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں کہ الف لگائے تو یہ میں متکلم کے لیے اکتبو میں لکھتا ہوں. اگر ایک اور الف لگا دیں استفہام کے لیے تو اکتبو کیا میں لکھتا ہوں، اور امر کے لیے ہوگا تو اکتب ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہاں اکتب میں تو کوئی بھی ویک لیٹر نہیں ہے، تو اس لیے وہ واو یا ہوتا تو گر جاتا. جیسے تقوی لکھیں اگر آپ تو تقوی میں واو اور یا گر جائے گا، وہ اتق بن جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں پر آگے انہوں نے ڈیٹیل میں بتا دیا. دیکھیں تقوی ہے نا، تقوی کا مطلب ڈر اختیار کرو، ٹھیک ہے. تقوی اختیار کرو. اگر میں کہوں کہ تم کرو یا امر لگا دوں تو الف کی وجہ سے یہ ویک لیٹرز اس کے گر گئے اور یہ بن گیا اتق، ڈر، ٹھیک ہے. حکم دیا ڈر. اسی طریقے سے اس میں اتق میں جب واو الف لگایا تو یہاں قاف پر پیش آتا ہے. واو اپنے سے پہلے اگر کوئی ساکن ہوتا ہے تو اس کو پیش دے دیتا ہے. اسی طریقے سے یا سے پہلے اگر کوئی ساکن آ رہا ہے تو یا اسے زیر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. یا سے پہلے اکثر آپ کو زیر نظر آئے گا. اور الف سے پہلے اگر کوئی ساکن آ رہا ہے تو وہ اس کو زبر دے دے گا. تو یہ تین علامتیں ہیں، واو کس سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر، اور الف سے پہلے زبر، ٹھیک ہے. اتقو تم سب ڈرو اللہ سے. ان بے شک، اللہ اللہ، توابن، ٹھیک ہے. توابن جو ہے فعالن کے وزن پہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، ٹھیک ہے. بہت زیادہ، فعالن مطلب بہت زیادہ کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. رحیم یہ فعیلن کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے. ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم اس کی ذات کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے. اور ازل سے ابد تک ہو، ٹھیک ہے. دیکھیں الحمدللہ یہ آیت کتنی آسانی سے ہو گئی ہے. اس میں کتنے زیادہ الفاظ تھے اور کتنے زیادہ رولز تھے جو آپ کو آلریڈی آتے ہیں. اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اے اہل ایمان اجتناب کرو کثیرن بہت زیادہ، کس سے؟ من الظنی
گمان کرنے سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے. انا بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ ہے. اور نہ تجسس کرو اور نہ غیبت کرو، ٹھیک ہے. بعضکم تم میں سے بعض کی، ٹھیک ہے، یہ آپس میں. ایحبو کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے، ان کہ وہ کھائے، لحم اخیہ گوشت اپنے بھائی کا، میعتن کیسا ہو وہ کہ وہ مردار ہو. فکرہو تم پس تم کراہیت کرو اس پس تم ناپسندیدہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اسے، ٹھیک ہے نا، پسند تو نہیں کرتے نا تم اسے. اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. اگر تم سے یہ گناہ ہو گیا تو توبہ کرو، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرو اور توبہ کرو. تو آج کتنے دو امپورٹنٹ رول ہم نے پڑھے کہ کیا نہیں کرنا، گمان نہیں کرنا بہت زیادہ، بہت زیادہ. ایک ہوتا ہے حسن گمان، ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ ایک تو بہت زیادہ گمان نہ کریں، کیونکہ زیادہ تر گمان جو ہے نا وہ گناہ ہوتے ہیں. اور دوسری بات غیبت کا، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں تعلقات کو خراب کرنے کے لیے آتی ہیں، ٹھیک ہے. جب تعلقات آپس میں خراب ہوتے ہیں تو ایک اچھا ہیلدی معاشرہ کیسے بنے گا. تو یہ دیکھیں یہ کیا حکم دیا جا رہا ہے، کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے، اور اس کو کتنی گندی چیز سے وہ تشبیہ دیا گیا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. یہ کتنی بڑی غیبت کی جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اور آج ہم دیکھیں کس قدر عام ہے غیبت، کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اگر فون پہ اگر آپ لگے، جو آج کل بہت آسان ہو گیا ہے نا بیٹھ کے باتیں کرنا، دوسری کوئی بات ہی نہیں سمجھ آتی، فون رکھ کے سوچیں تو کیا کیا، صرف غیبت اس کی اس کی اس کی اس سے، ٹھیک ہے. اور گمان، ہم اپنی طرف سے سوچ لیتے ہیں سامنے والے کے بارے میں کچھ بھی، چاہے ویسا ہو نہ ہو، گمان کریں تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. یعنی کہ ایک تو حسن گمان ہوتا ہے، بعض مرتبہ تو آپ کو کیا کہتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے گمان، اچھا گمان کرنا اچھا ہے، مگر حد سے زیادہ گمان کرنا بھی غلط. اس کی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں نا 13 آیت کے بعد تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آج الحمدللہ یہ آیت ہو گئی، اور الحمدللہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو آپ کو پہلے سے آتی تھیں. تو اب آپ لوگ اس کو باری باری جو ہے نا پڑھیں، اور اس چیز سے پریشان نہیں ہوئے گا کہ جو اردو انہوں نے لکھی ہے آپ کو، جو آپ کو سمجھ آئے نا آپ اسی سے کیجئے، وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے. جی سسٹر پروین آپ پڑھیے گا. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان اہل ایمان اجتناب کرو زیادہ گمان کرنے سے، ان بے شک بعد الظن اسم زیادہ گمان گناہ ہے. ولا اور نہ تجسس ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم زیادہ تجسس کرو اور نہ غیبت کرو بعض کی بعض میں. احبو اور محبت کرو احدکم آیحب کیا، ہاں آیحب کیا نا جی جی مطلب ہاں کیا محبت کرتے احدکم کسی ایک میں سے، انا کہ اگر یا کلو کہ وہ کھائیں، لہم گوشت، اخیہ اپنے بھائی کا، میتن مردہ، فکرتوہم اور وہ کراہت محسوس کریں اس کی. واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. جی یہ جو فَكَرِهْتُمُوهُ ہے نا کہ بس تم سب کراہیت کرتے ہو اس سے، کراہیت کرتے ہیں ہے جی، نا، تم سب کو ناپسندیدہ ہے یہ عمل. ناپسندہ، ہاں کراہیت کرتے ہو تم، ناپسندہ سسٹر ہے. نجمہ آپ پڑھیے گا. جزاک اللہ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو بہت بدگمانی کرنے سے، جی بہت ان بعد بے شک بدگمانیاں اسمن گناہ ہے، ولا تجسسو اور نہ تم جاسوسی کرو ایک دوسرے کی، ولا یغتب اور نہ غیبت کرو بعضکم بعضا تم میں سے ایک دوسرے کی، یحبو کیا تم پسند کرتے ہو احدکم تم میں سے کوئی ان یاکلو کہ وہ کھائے لحم اخی اپنے بھائی کا گوشت میتن مردہ، فکرہتمو پس تم کراہت کرو گے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تواب الرحیم توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، مسجد فضل جی۔ سسٹر فوزیہ۔ سسٹر فوزیہ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا بچو، کثیرم من الظن بہت زیادہ گمان سے، جی انا بے شک بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں اسمن گناہ ہے، اور نہ تجسسو تم غیبت میں رہو نہیں، ایک اور نہ دوسرے تم کے، تجسس کرو، تجسس کرو، ہاں، اور نہ تم تجسس کرو اور نہ غیبت کرو، جی بعضکم بعض تمہارے آپس میں ایک دوسرے کی، ہاں آپ آپس میں ایک دوسرے کے، بعضن ایحبو کیا پسند کرتا ہے ایک دوسرے، تم میں سے کوئی ایک، کیا تم میں سے کوئی سے ایک یہ پسند کرتا ہے احدکم کوئی ایک، ہاں، ان یہ کہ یاکل کھائے لحما گوشت اخیہ بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا، میتن مرے ہوئے بھائی کا گوشت، فکرہتموہ پس کرہتمو یعنی کراہت پہ ہے یہاں پہ کیا؟ جی جی بالکل، اچھا ہاں، پس کراہت کرو اس سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تواب الرحیم ہے، توبہ کرنے والا، غفور الرحیم ہے، جی توبہ قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ معاف کرنے والا، ٹھیک ہے جی جی۔ سسٹر رضوانہ آپ پڑھیں گی؟ سسٹر نوشین۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے اہل ایمان زیادہ گمان نہ کرو، کثیرن زیادہ گمان نہ کرو، من الظن زیادہ گمان نہ کرو، اس کا پورا یہی ہوگا نا، زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو، انا بے شک بعد الظن بعض گمان اسم گناہ ہے، ولا اور نہ تجسسو اور نہ تجسس کرو، ولا اور نہ یغتب اور نہ بعضکم بعضا اور نہ غیبت کرو ایک دوسرے سے، نہیں بعضکم ایک دوسرے کی بعض سے، ایحب کیا تم پسند کرو گے، پسند کرتے ہو، تم احدکم نہیں ہے یہاں پہ نا، تم نہیں ہے، کیا تم میں سے وہ ہوتا ہے نا احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیا تم میں سے کوئی ایک، ہاں احدکم تم جی میں سے ایک پسند کرتا ہے کہ وہ کھائے، ہاں ایاکلو اگر وہ کھائے، لحما گوشت، اخی اپنے بھائی کا، میتن کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ
بس تم اسے نہیں یہ اس سے ہاں وہ نہیں ہے، یہ امر نہیں ہے، بس تم کراہیت، تمہیں بس تم کراہیت ہے اس سے، ٹھیک ہے، یہ اس سے امر نہیں ہے، مطلب تمہارے لیے ناپسندیدہ عمل ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی ہاں؟ جی، بس تمہیں اس سے کراہیت ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ، تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جی، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. جی سسٹر عظمیٰ آپ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے اہل ایمان اجتناب کرو بہت زیادہ گمان سے. ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تجسس کرو اور نہ غیبت کرو تم میں سے بعض بعض کی. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا پسند کرتا ہے کوئی ایک تم میں سے کہ وہ کھائے گوشت اس کے مرے ہوئے بھائی کا. فکرہتموہ، پس تم کراہت کرتے ہو اس سے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ٹھیک، جزاک اللہ، اللہم زد فزد، بارک اللہ فیک. تو الحمدللہ یہ سب آپ کو الحمدللہ بہت آسانی سے ترجمہ اس کا سمجھ آ گیا. اچھا، اب تجسس کے متعلق 2 احادیث ہیں، وہ بھی آپ سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی انسان کے گناہ کی تجسس میں لگ جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے عیوب کے لیے کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو دیکھیے کتنی بڑی اس کی وہ ہے. دوسری حدیث ہے، ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے تجسس نہ کرنے کے لیے رغبت دلاتے رہا کرو. جس نے کسی کا مخفی عیب دیکھ کر اس پر پردہ ڈالا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا. ایک اور جگہ آتا ہے کہ جس نے اپنے بھائی کے چھپے عیب پر پردہ ڈالا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، جیسے اب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کسی کا ایسا اس میں آتا ہے بعض مرتبہ کہ جہاں وہ مخصوص حالات جس میں تجسس کے واقعات ضروری ہوتے ہیں، ان حالات میں تجسس سے منع نہیں فرمایا گیا، جیسے کہ وہ گروہ کا بگاڑ ہو کے واضح ہونا، یا کسی فرد کی حالت ظاہری طور پر خلاف شرع ہے تو اس کے متعلق تجسس کر کے تحقیق کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اسی طرح شادی بیاہ اور لین دین کے معاملات طے کرنے سے پہلے تجسس کرنے اور صحیح صورتحال واضح کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو شادی بیاہ کے معاملات میں آپ کو کسی کے متعلق کوئی ایسی چیز ہے تو آپ نے صرف اس میں آپ بتا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی یہ ساری چیزیں، یہ جو تجسس ہے اور غیبت ہے اور بہتان ہے اور ظن ہے، بہت زیادہ کسی سے گمان کر لینا اپنی طرف سے، اور یہ ساری چیزیں، اس کی ڈیٹیل ہمیں اور پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے معاشرے کی بلڈ جو ہوتی ہے نا وہ ہے. تو معاشرہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ ان بنیاد پر اسلامی معاشرہ قائم ہوگا، تو بتائیے کہ کیا ہے. اور آج ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی اہمیت ہے. ہم سب سے پہلے اٹھا کے رکھتے ہیں دین کو سائڈ پر، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ بات میں ہمارے معاملات میں دین کو مت لائیں، بعد میں دین کے بغیر تو کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات آپ بالکل واضح کر لیں کہ ہم دین کے بغیر کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے. اور کسی کوئی اگر یہ بات بولے کہ آپ ہر بات میں دین کو بیچ میں لے جاتے ہو، تو دین بیچ میں آلریڈی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آج کل بہت عام ہو گئی ہے کہ بھائی آپ ہر بات میں دین کو بیچ میں مت لائیں. دین کے بغیر کوئی بات نہیں ہے، دین کے ساتھ ہی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم سب اس صورت کو اور زیادہ ڈیٹیل سے پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور کوشش کریں کہ جو معاشرہ ہم اپنے گھروں سے لے کے بنا رہے ہیں نا، اس میں اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ.
تو پھر بگر پکچر میں بھی آنا شروع ہوگا. جب ہم سب اپنے اپنے گھروں میں کوشش کریں گے کہ یہ ساری ہیبٹس، یہ ساری ہماری جو ایک مجھ سے میری رعایا کے متعلق سوال ہوگا، مجھ سے میرے بچوں کے متعلق، میرے گھر کے متعلق، تمہیں یہ سرکل دیا گیا تھا، تم نے اس میں کیا محنت کی. ٹھیک ہے، مجھ سے یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ مجھے اتنی بڑی وہ نہیں دی گئی. تو ہم کو جتنا دیا گیا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم سب کو کوشش کریں اس کو اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کی وہ پڑھیں گے ڈیٹیل، اور اس کو پھر عمل پہ بھی لے کر آئیں. مقصد یہی ہوتا ہے کسی چیز کو پڑھنے کا کہ ہم پھر یہ کوشش کریں. صحابہ کرام کے اوپر کوئی حکم جو ہے وہ آتا تھا تو اس کی امپلیمنٹیشن میں لگ جاتے تھے کہ ہم اس کو کیسے رائج کریں گے، ہم اس کو اپنے اوپر کس طرح کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے کہ ہم جب کوئی حکم قرآن میں پڑھیں تو اس کی فوراً فکر کرنے لگ جائیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کریں گے. تو آج سے تہیہ کریں گے کہ جو 3 چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے سب سے زیادہ ہم نے اس سے اجتناب کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بہت زیادہ گمان نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کی بھی ڈیٹیل پڑھیں کہ کس طرح کے گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور سب سے زیادہ غیبت نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، اور سامنے والے کو بھی یہ کہ بھائی میں غیبت نہیں کر سکتی. اتنا بڑا گناہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، اس کو صرف تصور ہی میں لے کر آ جائے نا تو ہم شاید رک جائیں، سوچیں بیٹھ کے اس کے متعلق. تو آج ہم تہیہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی زندگی سے غیبت اور بہت زیادہ گمان، ان دونوں کی پریکٹس کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم ان بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کا، آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو سب لوگ بیمار ہیں ان کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں با عمل مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کے کام لے لے. اللہ تعالیٰ ہم سے خود وہ کام لے لے. ہمارے ایمان بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں خود ہم سے دین کا کام کروا لے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھا. اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری چھوٹی موٹی جتنی بھی کوشش ہے اس کو قبول اور مقبول فرما. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ جس بہن کی جو جائز خواہش ہے اس کو قبول اور مقبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سے، قرآن سے اسی طریقے سے جوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.